سورۃ آل عمران ہی میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تو اس کا اظہار کس طرح کرو؟ اللہ سے محبت کا اظہار فاتبعونی، میری اتباع کر کے، یعنی رسول علیہ السلام کی پیروی کر کے، ان کے طرز عمل کو اپنا کر. یہ ہے اللہ سے محبت کا اصل اظہار. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی دین اور مذہب ایسا نہیں جس میں اللہ کو ماننے یا اس سے محبت کا طریقہ نہ پایا جاتا ہو. ہر جگہ موجود ہے. کرسچینٹی میں آپ دیکھ لیں، جوڈائزم میں دیکھ لیں، بدھزم میں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو خدا کا تصور بھی ملے گا اور اس سے محبت کا طریقہ بھی ملے گا، لیکن ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے. کرسچینٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا طریقہ کیا ہے کہ سب دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، اپنے آپ کو اذیت دو، اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لو. یہ ہے خدا کی محبت کا طریقہ یا اظہار، یہ بتانا کہ ہم اللہ والے ہیں. اور وہاں سے ہمارے دین میں بھی کچھ شرائط کر آیا اور ہمارے ہاں بھی تصور یہ عام ہو گیا کہ جو اللہ والا ہو اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو. حالانکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں ایک انسان کی حیثیت سے وہ تمام کام کیے جو کسی بھی انسان کی ضرورت ہو سکتی ہیں. آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے تعلیم بھی دی، آپ نے جنگ بھی کی، آپ نے کھایا پیا بھی، آپ نے شادی بھی کی، آپ کے بچے بھی ہوئے، آپ غمگین بھی ہوتے تھے، آپ خوش بھی ہوتے تھے، آپ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے، اور آپ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا معاملہ بھی کرتے تھے، بعض اوقات سختی کا معاملہ بھی کرتے تھے. تو یہ تمام جذبات اور یہ تمام طریقہ زندگی ایک مکمل انسان کی طریقہ زندگی ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پھر کیا چاہتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو ان جیسا بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اور جیسا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ، کہ جو اللہ نے پاک چیزیں حلال کی ہوئی ہیں ان کو تم حرام نہ کرو. اور اسی طرح جو چیز خدا کے ہاں جائز ہے اسے ناجائز نہیں، اور جو ناجائز ہے اس کو جائز مت قرار دو. تو کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ سے یہ پوچھا کہ آپ کی عبادت کس قسم کی ہے، آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں. جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اگر کم بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اگر ہم نے کم کیا تو ہماری نجات نہیں. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا. دوسرا کہنے لگا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا اور ساری رات عبادت کروں گا. تیسرا کہنے لگا میں تو جنگل میں جا کے رہوں گا اور کسی عورت سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا، شادی نہیں کروں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے تو آپ کو حضرت عائشہ نے یہ سارا قصہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو لوگوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں. لہذا جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ میرے طریقے کی پیروی کرے، اور جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی، من رغب عن سنتی فلیس منی، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور جیسا کہ سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، جہاں تک حکم دیا وہیں ٹھہر جاؤ. یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم ہمیشہ ہی روزے سے رہو، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ ساری رات تم صرف عبادت کرتے رہو اور دن کو لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا جب وقت آئے تو پھر سو جاؤ. نہیں، ایک اسلامی زندگی ایک بہت متوازن اور بیلنسڈ زندگی ہے. یہ دنیا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارا. اور ہم دوسری طرف منہ موڑ لیں، اس سے تو کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. تو اب آپ خود سوچیں کہ ہماری اس حرکت پر شکر گزاری کیسی اور اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوں گے. جیسے آپ کسی کے لیے کوئی بہت اچھی چیز اور بڑی محنت سے اور بڑی قیمتی چیز لے کے جاتے ہیں اور آپ اس کو پیش کرتے ہیں اور وہ منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، یہ نہ بھی مجھے ملے تو جب بھی مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں اور میں اس کے بغیر بھی بہت خوش ہوں. تو آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا کہ یہ شخص کس قسم کا ہے؟
کہ آپ ایک محبت سے اور ایک محنت سے بنائی ہوئی چیز اس کو دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ تمہارے لیے ہے، اور وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے. تو دنیا کس کے لیے بنائی؟ انسانوں کے لیے بنائی، ہمارے لیے بنائی گئی. اور اگر ہم اس سے منہ موڑ کے کہیں اور جا بیٹھے اور یہ سمجھے کہ یہ زیادہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، تو اسلام میں ایسی اعلیٰ ترین عبادت کا تصور موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قسم کے بہت سے ٹرینڈز آئے کہ لوگوں نے ترک دنیا اختیار کی اور دوسروں کو بھی دعوت دی اور دنیا کو انتہائی حقیر و ذلیل بنا کے پیش کیا، جس کے نتیجے میں ایک دوسری انتہا کو نکل گئے اور دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے دنیا ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ جنہیں خدا اور رسول سے کوئی واسطہ نہ تھا، اور دنیا میں خوب فساد کا بازار جو تھا وہ گرم کیا گیا. لہذا ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا بہترین ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع قرار پایا. ویسے کرتے چلے جاؤ جو انہوں نے کیا تو پتہ چل جائے گا کہ تم واقعی خدا سے محبت رکھتے ہو. اس کے علاوہ من گھڑت اور خود ساختہ وہ طریقے جو تم نے محبت کے اظہار کے لیے اختیار کیے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ایسی عبادت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی عبادت کے لیے تو بہت سے فرشتے موجود ہیں، کائنات کی ہر چیز سجدہ ریز ہے، ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے. تو انسان کا آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، اور جب تک وہ یہ مقصد پورا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہیں پہنچ سکتا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ النور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوں یا انہیں دردناک عذاب پہنچے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت، ایک تو ہے نا کہ بات نہ ماننا، اور ایک یہ کہ اسے اپوز کرنا کہ آپ نے یہ پیش کیا، نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، اس کے مقابلے میں یہ چیز جو ہے یہ زیادہ بہترین ہے. کسی بھی ایسے اخلاق اور ایمان اور عبادات کے معاملے میں جس میں آپ کا واضح حکم موجود ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے سخت ناپسند قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتنے، آزمائش اور مصیبت کے لیے پھر تیار رہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کو کفر بھی قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، انہیں کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، ایسے انکار کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں نہ صرف یہ کہ مردوں بلکہ عورتوں کو بھی باقاعدہ نام لے کر یہ حکم دیا گیا کہ وہ اطاعت کے ساتھ وفادار رہیں. سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ صادر کر دیں تو انہیں کوئی اختیار بھی باقی رہے. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ بہت بری طرح گمراہ ہوا. مراد یہ کہ مومن مرد اور عورت کسی کو اختیار نہیں کہ جو فیصلہ اللہ کے رسول کر دیں پھر اس کے بعد اس فیصلے کو وہ بدل ڈالے، اور پھر جو نافرمانی کرے گا، بات نہیں مانے گا، تو وہ یہ اپنے دل سے خیال نکال دے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے. پھر اسی طرح اطاعت اور نزاع کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ قرار دیا گیا، اور آپ کے فیصلے سے روگردانی نفاق کی علامت قرار دی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ تم میری اطاعت کرو اور میرے طریقے کو فالو کرو. قرآن پاک کی یہ آیات تھی. پچھلی دفعہ ہم نے نیت کا باب شروع کیا تھا، اسی کو آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. نیت کے باب میں آپ نے جو احادیث پڑھی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث تو ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اگر نیت درست نہیں تو عمل بھی درست نہیں. اور پھر ہم نے ایک لشکر کے بارے میں پڑھا کہ جو کعبے پر حملہ آور ہوگا اور ان کا اول آخر سب زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور اس پر یہ بتایا گیا کہ وہ چونکہ ایک جگہ پر ہوں گے اس لیے سب کو اکٹھا دھنسایا جائے گا، لیکن اٹھائے وہ اپنی اپنی نیت پر جائیں گے. پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے سے واپس آتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے لیکن
اجر میں وہ تمہارے ساتھ ہر موقع پر شریک رہے. تو لوگوں نے جب یہ دریافت کیا کہ وہ کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا ارادہ اور نیت تھی کہ وہ اس میں شریک ہوتے، لیکن انہیں عذر نے روک لیا. تو جس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر انسان کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو پورا اجر مل جاتا ہے اگر وہ عملی طور پر نہ بھی کر سکے. پھر اسی طرح یہ کہ انسان اگر نیت اچھی رکھتا ہے تو مال اور صدقہ خیرات کرنے میں بھی اگر اس کے گھر والوں کو اس میں سے کچھ حصہ مل جاتا ہے، اس کی اولاد کو ملتا ہے، یا کسی پر بھی وہ خرچ کرتا ہے اور جس میں اس کی نیت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو وہ اس کو پا لیتا ہے. انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو میں نے خرچ کیا وہ کہاں گیا، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے کس نیت سے کیا. اور آج ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ ہے حدیث نمبر 7. وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. یہ حدیث مسلم میں بھی روایت ہوئی ہے، حدیث نمبر 2564 ہے مسلم میں اگر آپ دیکھنا چاہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے پتلے، یہ کتنے موٹے ہیں، اور نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے لگ رہی ہیں، اس لیے کہ شکلیں بنانے والا تو وہ خود ہے، یہ ساری کاریگری اسی کی ہے، یہ صورتیں اسی نے بنائی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رحموں میں صورتیں بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل یا کوئی بھی قابلیت نہیں ہے. وہ پھر دیکھتا کیا ہے ہم سے، کیا چاہتا ہے ہم سے، اس کی نظر تمہارے دلوں پر رہتی ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے کہ وہاں کیا ہے، اس کی کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے، کیسی نیت ہے، کیسے ارادے ہیں، کیا ہے، اور کیا وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے پھر عمل کو دیکھتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، کیا صرف نیت ہی کیے چلے جاتے ہو یا عملی طور پر بھی کچھ کرتے ہو. کیونکہ بعض اوقات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے چونکہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. اگر ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایک اچھی نیت پر اس عمل کا پورا اجر دے دیتے ہیں، تو انسان یہ سوچ لے کہ ٹھیک ہے عمل تو بڑا مشکل کام ہے، چلو بڑے اچھے کاموں کی نیتیں ہی کرتے چلے جاؤ. تو ساتھ ہی دوسرے لمحے ہم نے یہ بھی نیت کر لی کہ عمل ہم نے نہیں کرنا، یہ تو صرف اچھی نیت ہی کرنا ہے. تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ ہم کس جذبے سے وہ کر رہے ہیں. وہ تمہارے دلوں کا خلوص دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم کتنی تڑپ رکھتے ہو، کتنی تمنا رکھتے ہو کسی بھی اچھے کام کو کرنے کی، اور جب نہیں کر پاتے تو پھر وہ تمہاری اس تڑپ اور تمہاری اس طلب کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، بلکہ اس پر تمہیں اجر عطا کرتا ہے.